سر مخلص اور سچا آدمی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، غلط، اور کبھی لوگ اس کے اوپر نہیں آنے دیتے، اس کو اوپر نہیں آنے دیتے. کیا مایوس ہو کر انسان مخلص ہونا چھوڑ دے؟ مخلص آدمی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، غلط بات کی ہے، بہت غلط بات کی ہے جس نے بھی کہا ہے کہ مخلص سنسیئر جو ہے نا، اور یہ بالکل ہی غلط بات کی ہے. اخلاص ہمیشہ جیتے گا، یاد رکھیں. یہ اخلاص ہمیشہ جیتے گا، یاد رکھیں. یہ جتنے بھی ششکے اور یہ جتنے بھی مسائل اور یہ جتنے بھی دوسرے ایلیمنٹس ہیں نا، یہ جتنے بھی ریسورسز اور وسائل، دیکھ لیں ریسورسز اور وسائل کا یورپ اور US میں کیا حال ہوا ہے. میں انسانیت کی اللہ وہاں بھی حفاظت رکھے. میں کوئی اینٹی ہیومن انسان نہیں ہوں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے. لیکن اخلاص ہمیشہ جیتے گا. سنسیئرٹی بائی دی اینڈ آف دا ڈے ول ون دا گیم. آئی ایم ٹیلنگ یو. مخلص انسان وقتی ٹھوکر کھا سکتا ہے، وقتی گر سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم پہ اخلاص ہمیشہ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اخلاص ہمیشہ جیتے گا، ہمیشہ جیتے گا اخلاص ہمیشہ. دا وکٹری ول آلویز بی ٹو دا سنسیئر، ٹو دا آنیسٹ، ٹو دا کمیٹڈ اینڈ دا ڈٹرمنڈ. یہ یاد رکھیں. یہ اصول ہی غلط ہے جس بھائی نے یہ سوال کیا یا بہن نے. اخلاص کبھی ذلیل نہیں ہوتا. اخلاص کا سر ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، اس کا سر ہمیشہ بلند ہوتا ہے. اخلاص کو اللہ ضائع نہیں کرتا کبھی بھی. بد اخلاصیوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سائڈوں کے اوپر. یہ جتنے بھی اخلاص کو اخلاص ہمیشہ الا للہ الدین الخالص، خالص اخلاص ہمیشہ جیتے گا. بھائی جان توحید اخلاص ہے، شرک اس اخلاص کے اندر نا وہ غلاظت ہے. اللہ کی توحید کے اندر وہ غلاظت ہے. شرک کبھی نہیں جیت سکتی، توحید ہمیشہ جیتے گی. یاد رکھیں. اللہ کے ساتھ تعلق ہمیشہ جیتے گا. شرک ہمیشہ ناکام ہوگا، بدنام ہوگا، ذلیل ہوگا. اور جو ہے نا وہ ان الباطل کان زہوقا، باطل بنائی برباد ہونے کے لیے. اخلاص ہمیشہ جیتے گا. وہ اخلاص پہ جو ہے نا اخلاص ہمیشہ جیتتا ہے آگے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا کبھی کبھی لوگ اس کے اوپر نہیں آنے دیتے. ہاں مخلص آدمی کو کیسے لوگ اوپر آنے دیں گے؟ سچے آدمی کو لوگ کیسے اوپر آنے دیں گے؟ اخلاص کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس کو کیسے اوپر آنے دیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا پوائنٹ یہ، مخلص انسان کو جو ہے نا، مخلص انسان کو گلبل، ولنریبل اور اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو اخلاص کی ڈیفینیشن کے ساتھ یہ ایلیمنٹ جو لگایا جاتا ہے نا کہ وہ سادھو بھی ہو، سر جھکا کے مارے بھی کھا رہا ہو، نہ وہ تھوڑی سی سیاست کرے، نہ وہ منورس کرے، نہ وہ ٹیکٹکس کرے، ان سب کو ہپوکریسی اور منافقت کا نام دے دیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترکیب نہیں کریں گے، تدبیر نہیں کریں گے، آپ پینترے نہیں ماریں گے، آپ منورس نہیں کریں گے، اگلا سب کچھ کر جائے، اگلا ہمارے ساتھ بھی سب کچھ کر جائے، سب جواز ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا. تو ان کے اوپر قتل بھی معاف ہے غیروں کے اوپر. اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم تھوڑے سے منورس کرنا، ہمارے سارے ناقدین بیٹھے ہوں گے، بیٹھ کے نکل دیکھیں جی آپ تو اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ سوٹ نہیں کرتا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے وہ کام نہیں. کیوں بھائی؟ اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم ترکیبیں آزمائیں، تدبیریں آزمائیں، ہم اپنے منورس کریں ہر لحاظ سے جہاں تک کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل اخلاص کے ساتھ بے ڈھنگے نہ ہوں. اخلاص کے ساتھ بالکل ہی جو نا، اخلاص کو ترکیب بھی چاہیے، تدبیر بھی چاہیے، منورز بھی چاہیے، ٹیکٹکس بھی چاہیے، اصول بھی چاہیے، جس کے ساتھ وہ اخلاص رنگ لاتا ہے. باقی اگر کچھ نہیں بھی ہوا پھر بھی اخلاص جیتے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. مگر اللہ نے اس دنیا کو عمل کی دنیا بنائی ہے. یہ دارالعمل ہے، دارالجزا آخرت ہے. دارالعمل کے اندر اخلاص بغیر عمل کے آپ دیکھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جدھر بھی ایمان آیا نا ساتھ عمل ضرور آیا. عمل مائنس نہیں کیا جا سکتا. تو اخلاص ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، قلب کا حصہ ہے. اخلاص یہاں ہوتا ہے. عمل اس اخلاص کا باہر نکلی ہوئی جو ہے نا اس کی شاخیں ہوتی ہیں. تو عمل نہیں کرنا تو اس اخلاص کو میں بالکل تو رائٹ آف نہیں کروں گا. اخلاص کی پھر بھی حیثیت ہے، لیکن عمل سے نتائج آئیں گے آپ کے اس اخلاص کی وجہ سے. عمل ضروری ہے اس اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص کے ساتھ ساتھ مخلص آدمی ضروری نہیں ہے ہمیشہ ذلیل ہو، جیت اس کی ہوگی، لیکن کام بھی کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. مخلص انسان صرف اپنے اخلاص پر استقرار کر کے بیٹھ جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے.